أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين سورہ توبہ کے نزول سے متعلق کچھ بنیادی باتیں بیان کر دی ہوئی ہیں۔ مشرکین اور کفار کے چار فریق، چار انواع، چار قسمیں، اور ہر ایک سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم تھا اس کا بھی بیان ہوا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے حج اکبر کے دن کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشرکین سے بری ہے۔ سن 9 ہجری میں حج ہوا۔ فتح مکہ کے بعد یہ پہلا حج تھا۔ اس حج میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حج کے مقامات پر اعلان کروایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشرکین سے بری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حج جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا تھا، اس میں انہوں نے یوم النحر کو یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید کے دن جن لوگوں کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا ان میں بھی تھا، تاکہ ہم مینا میں اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی شخص ننگے ہونے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، کیونکہ مشرکین ننگے ہو کر بھی طواف کیا کرتے تھے۔ تو یہ اعلان کیا گیا خاص طور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اعلان کروائیں۔ جو بھی قبیلے ہیں مشرکین کے، جنہوں نے معاہدے توڑے ہیں، جنہوں نے معاہدے نہیں توڑے، جن کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے، جو جس نوعیت میں آتا ہے اس کو بتا دیا جائے، واضح طور سے اعلان کر دیا جائے، تفصیل کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں وہ سب کو بتا دیے جائیں۔ کیونکہ اس زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ معاہدہ کرنے اور معاہدات توڑنے سے متعلق اہل عرب ہر بندے کی بات کا اعتبار نہیں کرتے تھے، ہر شخص کے اعلان کو معتبر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جس قبیلے کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا تھا اسی قبیلے کے شخص کی طرف سے اعلان ہوتا تو اس کو معتبر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ تھا قبیلے کی حیثیت سے نہیں تھا، مسلمانوں کی جماعت کا امام ہونے کی حیثیت سے تھا، دین اسلام کی طرف سے تھا، لیکن یہ خیال تھا کہ کہیں مشرکین اسے بنو ہاشم کا معاہدہ سمجھ بیٹھے ہوں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، چونکہ وہ بنی ہاشم کا ایک فرد تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آ کر حج کے موقع پر اعلان فرمایا۔ چونکہ مجمع بہت بڑا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بھی صحابہ کو بھیجا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس حج میں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے فرمایا مجھے 4 چیزوں کے اعلان کرنے کا حکم ملا تھا۔ نمبر 1، آئندہ بیت اللہ کا طواف کوئی شخص ننگے ہو کر نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قبیلے سے معاہدہ ہے وہ معاہدہ اپنی مدت تک ہے، مدت پوری ہوتے ہی معاہدہ ختم، اور جس سے کوئی معاہدہ نہیں ہے اس کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی، 4 مہینے چلیں پھریں، کوئی کچھ نہیں کہے گا ان کو۔ 4 مہینے کے بعد
ان کے مال جان، ان کے خون کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اور تیسرا اعلان یہ تھا کہ جنت میں ایمان والے کے سوا کوئی شخص داخل نہیں ہوگا۔ اور چوتھا اعلان یہ تھا کہ اس سال کے بعد، یعنی یہ جو سال ہے یہ تو ہو رہا ہے کہ مشرکین بھی حج کر رہے ہیں 9 ہجری والا، لیکن اب کے بعد مشرکین اور مسلمین حج میں جمع نہیں ہوں گے، یعنی آئندہ گویا مسلمان ہی صرف حج کیا کریں گے، کوئی کافر مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ وہی سال کفار اور مشرکین کے لیے آخری سال تھا۔ اس کے بعد کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی اللہ رسول کا منکر حج عمرہ کرنا، طواف کرنا تو دور کی بات، سرزمین حرم میں بھی اس کو اصولی طور سے داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سرزمین مقدس صرف توحید والوں کے لیے ہے، اہل توحید کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔